بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، معلوماتی ویکی میں آپ کو خوش آمدید۔ دوستو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ دوستو چین نے کیسے کرپشن کو روکا، آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ کچھ اہم اقدامات ذرا آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ چین میں کرپشن کے حوالے سے زیرو ٹالرنس پالیسی پائی جاتی ہے۔ یہ صرف صدر شی جن پنگ کی پالیسی نہیں بلکہ صدر شی سے پہلے آنے والے جو حکمران تھے ان کی بھی یہی پالیسی رہی ہے۔ چین میں کسی کو بھی استثنا حاصل نہیں ہے، چاہے وہ برسر اقتدار طاقتور کمیونسٹ پارٹی سے تعلق رکھنے والا ہی کیوں نہ ہو۔ چینی صدر نے بدعنوانی کے خلاف سخت مہم شروع کی اور آغاز میں ہی ایک اندازے کے مطابق جب وہ برسر اقتدار آئے تو 5 لاکھ سے زائد کرپشن کی فائلیں انہوں نے کھول دیں۔ چینی صدر کا ایک بہت مشہور قول دنیا بھر میں اکثر ذکر کیا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ مچھر ہو یا شیر، کرپشن والے کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ جاپان ٹائمز کے مطابق جنوری 2017 تک صدر شی جن پنگ نے 12 لاکھ افراد کو کرپشن مقدمات میں سزائیں دلوائیں۔ 2600 کرپ بھگوڑوں کو دنیا بھر سے واپس لا کر ان سے 8.5 بلین یوان یعنی 1.2 بلین امریکی ڈالرز کے اثاثاجات واپس وصول کیے۔ چین انسداد بدعنوانی کے سلسلے میں اب تک دنیا کے 48 ملکوں سے باہمی تعاون کے معاہدے کر چکا ہے۔ صدر شی جن پنگ جن سے ابھی حال ہی میں عمران خان مل کر آئے، ان کو کرپشن کے خلاف سخت اقدامات پر ٹف گائے کا خطاب دیا گیا ہے۔ عمران خان نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ کرپشن کے خلاف ان کی مہم میں چین کا دورہ سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہوگا، اور عمران خان کے چین جاتے ہی ان کے خلاف میڈیا کا مخالف پروپیگنڈا اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ عمران خان چین سے کرپشن کو ختم کرنے کی پلاننگ کو سمجھنے گئے تھے۔ اب وہ اسے پاکستان میں شروع کریں گے، بلکہ کافی کام تو ہو بھی چکا ہے اور بڑی بڑی گرفتاریاں بھی عمل میں آئی ہیں۔ چین سے اکثر یہ خبریں سننے میں آتی ہیں کہ چین میں بدعنوانی پر کئی اہم شخصیات کو فائرنگ اسکواڈ کے سامنے لا کر گولیوں سے بھون ڈالا جاتا ہے۔ دی گارڈین کے مطابق دسمبر 2017 میں چین کے علاقے لوفینگ میں 10 سرکاری اہلکاروں کا بدعنوانی اور دیگر جرائم پر ایک بہت بڑے اسپورٹس اسٹیڈیم میں پبلک ٹرائل کیا گیا اور وہیں انہیں سزا دے دی گئی، یعنی سر عام۔ چین میں چاہے کوئی کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو، اسے نہیں چھوڑا جاتا۔ ہم آپ کے سامنے کچھ مثالیں رکھتے ہیں۔ فینگ شنگ زو، یہ چین کے صوبے شانگشی کا ڈپٹی گورنر تھا، اسے کرپشن میں سزا دی گئی اور اس کے اثاثے ضبط کر لیے گئے۔ زینگ ہونگ شنگ، یہ چین کے صوبے شانگزی کا نائب میئر تھا، لوگ اسے چین کا گاڈ فادر بھی کہا کرتے تھے۔ وہ 40 سال تک چینی سیاست میں رہا، لیکن اسے $160 ملین رشوت وصول کرنے کے جرم میں سزائے موت سنا دی گئی۔ سن زنگ کائی کو چینی صدر یعنی موجودہ صدر شی جن پنگ کا متبادل سمجھا جاتا تھا اور ان کا ہم پلہ بھی مانا جاتا تھا۔ وہ کمیونسٹ پارٹی کے انتہائی طاقتور 25 رکنی پولٹ بیورو کا اہم ترین رکن تھا، لیکن اسے $27 ملین رشوت وصول کرنے اور اختیارات کے ناجائز استعمال کرنے کے جرم میں عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ دوستو اسی صدر شی جن پنگ کے دور میں سن 2014 میں صدر شی جن پنگ نے آپریشن فاکس ہنٹ شروع کیا، جس کے تحت 500 سے زائد کرپٹ افراد کو پکڑ کر چین لایا گیا۔ بالکل اسی طرح سے انہوں نے ایک مزید اور آپریشن شروع کیا جسے آپریشن اسکائی نیٹ کا نام دیا گیا، جس کے تحت دنیا کے 70 ملکوں میں چھپے ہوئے کرپٹ چینی افراد کو پکڑ کر واپس چین لایا گیا۔ سن 2015 سے لے کر سن 2016 تک چینی پولیس نے اسی اسکائی نیٹ کے پھندے میں 900 سے زائد کرپٹ افراد کو جکڑا، جن میں 122 حکومتی عہدیدار بھی شامل تھے۔ چینی حکام اکثر یہ کہتے ہیں کہ there is no longer safety zone for criminals on the planet، یعنی اس کرۂ ارض پر اگر کوئی چین کو لوٹ کر بھاگے گا تو اس کو ہم کوئی جائے پناہ نہیں ڈھونڈنے دیں گے۔ چین میں بینک ڈیفالٹرز کے خلاف وہاں کی عدالت نے ایک تاریخ ساز فیصلہ جاری کیا جس میں کہا گیا کہ 67 لاکھ سے زائد وہ چینی جو بینکوں اور انکم ٹیکس کے نادہندہ ہیں، وہ اس وقت تک بلٹ ٹرین اور غیر ملکی پروازوں میں سفر نہیں کریں گے جب تک وہ ریاست کو بقایا جات ادا نہیں کر دیتے۔ ان سے کریڈٹ کارڈ اور قرض لینے کی سہولت تک چھین لی گئی۔ عمران خان یہ سب کچھ چینی صدر سے سیکھ کر آئے ہیں، جس میں بدعنوانی کے خلاف تنبیہ کے طور پر درجنوں حکومتی عہدیداروں کو ان کے اہل خانہ سمیت جیل کی سیر کروائی جاتی ہے اور جہاں انہیں کرپشن میں ملوث قیدیوں سے ملاقات بھی کروائی جاتی ہے، صرف اور صرف اس لیے کہ کرپشن کے وہ قیدی جو جیلوں میں گل سڑ رہے ہیں ان کو دیکھ کر عبرت حاصل کر سکیں۔ عمران خان بالکل یہی اقدامات چین سے سیکھ کر آئے ہیں۔ اسی طرح سے کرپشن کی یہ جو زیرو ٹالرنس پالیسی ہے چین کی، اور سخت قوانین جنہوں نے آج کمزور چینی قوم کو، افیم زدہ قوم کو دنیا کی طاقتور ترین قوم بنا دیا ہے، اور آج وہ امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہے ہیں۔ شہباز شریف، آحت چیمہ اور ان جیسے بڑے بڑے لوگوں کی گرفتاریاں ان کا واضح ثبوت ہے۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے۔
हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे कि किस तरह हुकूमती इदारों ने शहबाज शरीफ का मुंह खुलवाया है और सारे राज उगलवा लिए हैं। वरना आप खुद सोचें कि टीवी पर अक्सर खबरें चलती हैं कि शहबाज शरीफ का 10 रोज़ा और कभी 14 रोज़ा रिमांड हासिल कर लिया गया। एक आम आदमी 2 दिन के रिमांड पर ही खुद को गधा या हाथी बोलने पर मजबूर हो जाता है, मगर शहबाज शरीफ पार्लियामेंट आ जाते हैं खिताब करने जबकि वो रिमांड पर होते हैं। ये सब कुछ हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम है कामरान और आप देख रहे हैं मालूमाती विकी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हाफिज़ व निगहबान हो। वस्सलाम।